اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک سے ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں 29ویں سپارے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو عمل میں سب سے بہتر ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہی غالب اور رحم کرنے والا، یہ بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے آسمان بنائے، سات آسمانوں کو پیدا کیا، طباقاً، ان کی تہیں لگی ہوئی ہیں، تہ بتہ۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھیں گے پھر۔ فارجع البصر، بس آپ اپنی نگاہ کو لٹائیے۔ هل ترى من فطور، کیا آپ کوئی شگاف دیکھتے ہیں، کوئی خالی جگہ دیکھتے ہیں؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر آپ دوبارہ اپنی نگاہ کو لٹائیے۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، آپ کی نگاہ واپس آ جائے گی خار ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہاری ہوئی ہوگی۔ یعنی آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں، آپ آسمان سے کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقیناً ہم نے خوبصورت بنا دیا دنیا کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ، چراغ لگائے اللہ نے ستاروں کی صورت میں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اسے شیطانوں کے لیے مارنے کا ایک ذریعہ بھی بنایا، ایک آلہ بھی بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا لوٹنے کی جگہ ہے وہ۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا، جب وہ ڈالیں جائیں گے اس میں، اس جہنم میں، سمعوا، وہ سنیں گے، لہا شہیقاً، اس جہنم کا چیخنا اور چلانا، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیض من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ جہنم غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کا داروغہ ان سے سوال کرے گا، پوچھے گا، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا ضرور آیا تھا۔ فکذبنا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم نے اس رسول سے یہ کہا تھا، ڈرانے والے سے، کہ بے شک تم بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور انہوں نے کہا، ہائے کاش اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، تو انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ فسحقا، پس دوری ہو، لاصحاب السعیر، دوزخ والوں کے لیے۔ یعنی اب فائدہ کیا ہے اب اعتراف کرنے کا، اپنے گناہوں کی اب کنفیشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بغیر اللہ کو دیکھے، اپنے رب کو دیکھے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اس کو بلند آواز سے کہو۔ انہ علیم، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، بذات الصدور، سینوں کے حالات کو، دلوں کے حالات کو، دلوں کی باتوں کو۔ الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا؟ وہو اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ بڑا باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے، یعنی بڑی مائنر اور مائنیوٹ لیول کی ڈیٹیلز بھی اس نے اپنے پاس ریکارڈ کی ہوئی ہیں۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا ذلولا، مسخر، ذلیل، یعنی کمزور، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ فمشوا فی مناکبہا، تو تم اس کے رستوں پہ چلو، وکلوا من رزقہ، اور اس کے رزق سے تم کھاؤ، والیہ النشور، اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ اامنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بھی خوف ہو گئے، بے خوف ہو گئے ہو، امن میں آ گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں امن میں آ گئے ہو؟ ان یخسف بکم الارض، کہ کہیں وہ زمین میں تمہیں دھنسا نہ دے، فاذا ہی تمور، پس وہ اچانک حرکت نہ کرنے لگے، یعنی وہ لرزنا شروع ہو جائے۔ ام امنتم من فی السماء،
کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات کے بارے میں جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیج دے، فستعلمون، پس تم عن قریب جان لوگے، کیف نذیر، کیسا تھا میرا ڈرانا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے، فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرٌ، پس کیسا تھا میرا عذاب، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پس کیسا تھا میرا عذاب۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلاتے ہوئے اور ان کو سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ما يمسكهن، ان کو کسی نے نہیں تھاما ہوا، الا الرحمن، مگر رحمان نے، یعنی پرندوں کو آسمان میں کس نے تھاما ہوا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا، کون سی ذات ہے؟ رحمان کی ذات۔ انه بكل شيء بصير، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم، بھلا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، رحمان کے مقابلے میں یا رحمان کے سوا تمہارا کون سا ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ ان الکافرون الا فی غرور، بے شک کافر دھوکے میں، یعنی نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں۔ امن هذا الذي يرزقكم، بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزقہ، اگر وہ ذات اس رزق کو روک لے، بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، پس جو شخص اپنے منہ کے بل گرتا ہوا چلتا ہے، اوندے منہ چلتا ہے حق کے معاملے میں، یعنی حق کے سامنے اس کا رویہ ایسا ہے جیسے اوندے منہ ہوا ہوا ہے، اہدا، کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پانے والا ہے، امن یمشی سویا، یا وہ جو چلتا ہے سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے کے اوپر، یعنی وہ بندہ جو سیدھے رستے پر سیدھا چلنے والا ہے یا وہ بندہ جو الٹا منہ چلنے والا ہے، ان دونوں میں سے کون ہدایت یافتہ ہے؟ obviously جواب سامنے۔ قل هو الذی انشأکم، آپ فرما دے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے کانوں کو، آنکھوں کو اور دلوں کو بنایا، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ایسے ہیں جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی واقعی اللہ تعالیٰ سے اپنی آنکھوں کے بارے میں شکریہ ادا کیا ہو، ان کا شکر ادا کیا ہو؟ کتنے ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کان دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، واقعی ہم نے اللہ کا کسی دن بیٹھ کے شکر ادا کیا ہو؟ ہم لوگ کبھی تصور ہی نہیں کیا، اس کی اہمیت ہی نہیں دی، اللہ معاف کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کان جو ہیں، اگر آپ کے کان کام نہ کرتے ہوتے ہیں تو آپ کی زبان بھی نہیں چل سکتی۔ انسان کو لینگویج کیسے آتی ہے؟ سنتا ہے، سیکھتا پھر آتی ہے نا۔ تو جو بیچارے بہرے ہوتے ہیں وہ بول بھی نہیں سکتے، انلیس کہ انسان کو وہ بعد میں بہرا ہوا ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر انسان شروع سے بہرا ہو تو وہ بول بھی نہیں سکتا۔ یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ہم اس کی کبھی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوا ہمیں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے یا اکٹھے کیے جاؤ گے، ویقولون متی ھذا الوعد، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا قیامت کا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے انما العلم عند اللہ، اس وعدے کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، میرا کام تو صرف واضح ڈرا دینا ہے۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، پھر جب وہ اس کو نزدیک آتا دیکھیں گے تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کن لوگوں کے؟ جنہوں نے کفر کیا ہوگا۔ جب قیامت کو قریب آتا دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ وقیل، اور کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ جس کو تم مانگتے تھے۔ قل ارأیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمہارا کیا خیال ہے، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ مسلمان ہیں ان کو، او رحمنا، یا ہم پر رحم کر دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی اگر ہم یہاں سے دنیا میں نہ رہے، تمہارے درمیان نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے چھوڑے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پریزنس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا تھا؟ ان کو بھی بخشا ہوا تھا، ان کو بھی، ان کے اوپر بھی نرمی کی ہوئی تھی۔ قل هو الرحمن آمنا به، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہی رحمان ہے، ہم ایمان لائے اس پر، وعلیہ توکلنا، اسی پر ہم توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من هو فی ضلال مبین، کون ہے جو واضح گمراہی میں۔ قل ارأیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا تمہارا کیا خیال ہے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی نیچے اترا ہوا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا تمہارا پانی جس کو تم پیتے ہو زمین کے نیچے لے جائے، تمہاری ایکسس سے باہر ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے
جو تمہارے پاس بہنے والا پانی لے کے آئے گا اللہ کے سوا. جس پانی کو تم استعمال کرتے ہو اگر وہ اللہ پانی نیچے لے جائے تو اس پانی کو تمہاری ایکسس میں لانے والا کون؟ کوئی بھی نہیں صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے سورہ قلم ہے, یہ مکی صورت ہے. نون والقلم, قلم کی قسم, وما یسطرون, اور ان فرشتوں کی قسم جو وہ لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون, نہیں ہے آپ, ما انت بنعمت ربک, آپ اپنے رب کی نعمت کی بنیاد پر یا آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے. بمجنون, آپ اپنے رب کے فضل یا نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں. کیونکہ کافر کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ ساحر, یعنی اللہ معاف کرے, جادو کی باتیں کی, مختلف باتیں کی, اور اس کے بعد بلا آخر جب ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں رہا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہی دیوانہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے رب کی وجہ سے, آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے آپ مجنون نہیں ہیں, اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا, اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے, غیر ممنون, جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اللہ کے ہاں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ بلند اخلاق کے اوپر فائز ہیں, یعنی آپ کے اخلاق تو بہت بلند ہیں. یعنی سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جواب کتنا خوبصورت دیا. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ ہے, مجنون ہے. اللہ نے کہا کہ نبی کے اخلاق دیکھ لو. کیا کبھی زندگی میں کوئی ایسا اخلاق والا بندہ دیوانہ ہو سکتا ہے؟ دیوانہ جو بندہ ہوتا ہے, جو پاگل ہوتا ہے, ہم ان سے اچھے اخلاق ایکسپیکٹ کرتے ہیں, برے اخلاق ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہ تو بیچارہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اگنور کرتے ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں ایکسپیکٹڈ ہے یار, اس نے تو یہ کرنا ہی ہے کیونکہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا. نبی کی ذات دیکھو کہ یعنی اتنا بلند اخلاق, اتنا خوبصورت کردار, اتنا بڑا, یعنی اس بندے کا کردار دیکھیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے دیوانہ ہو سکتا ہے؟ امپاسبل بات ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, بس آپ جلدی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ, کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل دیوانہ کون. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ, بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے. بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ, جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ, پس جھٹلانے والوں کی آپ پیروی نہ کیجیے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ, وہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ آپ نرمی کریں اور کچھ وہ نرمی کر لیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ دین میں کچھ کمپرومائزز آپ کر لیں, کچھ کمپرومائزز وہ کر لیں, کوئی ملا جلا دین بنا لیتے ہیں مل کے. ایسی بات نہیں. وَلَا تُطِعْ, اور آپ نہ بات مانیے, كُلَّ حَلَّافٍ, ہر قسم کھانے والے کی, بہت زیادہ جو قسمیں کھاتا ہے, مہین ذلیل آدمی کی. ہمازٍ مشاء بنمیم, جو لوگوں کے عیب نکالنے والا ہے, ان کی کمیاں ظاہر کرنے والا ہے, اور چگلی کرتے ہوئے کثرت سے پھرنے والا ہے. یعنی مشاء بنمیم, کثرت سے چگلی کرنے والا ہے, غیبتیں کرنے والا ہے. مناع للخیر, خیر کے کاموں کو یا خیر یعنی مال کو روکنے والا, اس کو خرچ نہیں کرنے والا. معتد اثیم, بہت حد سے بڑھنے والا ہے اور بہت زیادہ گناہ گار. عتل, بہت سخت مزاج ہے. بعد ذالک, اس کے بعد زنیم, بدنام بھی ہے, زمانے کا بدنام ترین آدمی. یعنی اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ مجنون. اللہ نے کہا کہ نبی کے اخلاق دیکھو, کبھی اس طرح کے کردار کا آدمی مجنون ہو سکتا ہے؟ امپاسبل. اور پھر اللہ نے کہا جو تم لوگ جو اس کو مجنون کہہ رہے ہیں, ذرا ان کی اپنی کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس دیکھو. بدنام ہے, بدتمیز ہے, سخت مزاج ہیں, اسی طریقے سے چگلیاں کرنے والے ہیں, بد چلن ہیں. تم لوگوں کے اوپر دیوانگی کی بات زیادہ فٹ آتی ہے نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کان ذا مال و بنین, ایسا بندہ سرکشی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو مال دیے ہیں, اولاد دی ہے, کیونکہ وہ ہے مال والا اور اولاد والا. اذا تتلی علیہ آیاتنا, جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات. قال اساطیر الاولین, تو وہ کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانی ہے. یعنی جب انسان کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہو تو پھر اس طرح کی حرکتیں وہ زیادہ کرتے. کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اکثر اوقات جو بستی کے جو امیر طبقے کے لوگ تھے, جن کو اللہ نے مال اور اولاد زیادہ دی ہوتی تھی, تو عام طور پہ وہ انبیاء کے خلاف جرم وہی سٹارٹ کیا کرتے تھے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطول, ہم جلدی داغیں گے, علی الخرطول, اس کی ناک پر, اس کی ناک کے اوپر, کیونکہ ناک عزت کی معاملہ ہے, عزت کا. وہ لوگ زمانے میں عربوں کے ہاں ناک جو ہے کہتے تھے ناک کٹ جائے گی, اور کہ ہاں محاورہ جو ہے بولا جاتا تھا رغیم انف امرئ, یہ باقاعدہ ناک بولا. اور ہمارے یہاں اردو میں بھی ہے, ناک انسان کی عزت سمجھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بڑا عزت والا بنتا ہے دنیا میں, قیامت کے دن اس کے ناک کے اوپر داغ لگایا جائے گا, پتہ چلے گا لوگوں کو یہ ذلیل ترین آدمی.
انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، لیصرمنہا مصبحین، کہ ہم ضرور توڑ ڈالیں گے اپنے باغ کا پھل صبح ہوتے ہی۔ یہ واقعہ کیا ہے اس کا میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ ولا یستثنون، اور ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی پھل نہیں چھوڑیں گے، سارے پھل کیا کریں گے؟ اتار لیں گے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پس ان پر تیرے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا جب وہ سو رہے تھے۔ فاصبحت، تو وہ صبح، فاصبحت کالصریم، تو وہ باغ ایک کٹے ہوئے کھیت کی طرح رہ گیا۔ فتنادوا مصبحین، تو وہ صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ان اغدوا علی حرثکم، کہ صبح سویرے اپنے کھیت پر چلے جاؤ، ان کنتم صارمین، اگر تم آج اپنی کھیتی کو کاٹنے والے ہو۔ فانطلقوا، پس وہ چلے، وہم یتخافتون، اور وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ آج وہاں تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہو سکے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح سویرے چلے کہ وہ بخیلی پر یا کنجوسی پر قادر ہیں۔ فلما رأوہا، پس جب انہوں نے اپنے اس باغ کو دیکھا، قالوا انا لضالون، تو انہوں نے کہا کہ شاید ہم رستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، ان کو بعد میں احساس ہو گیا کہ نہیں، ہم تو بدنصیب ہو گئے، ہم تو محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم، ان میں ان کے بہترین آدمی نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، لولا تسبحون، کہ کیوں نہیں تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ قالوا سبحان ربنا، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب پاک ہے، انا كنا ظالمین، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو خواب، کچھ خواب والوں کا ذکر کیا، کچھ لوگ تھے ان کا خواب تھا، کچھ بھائی تھے، تو کنجوسی نے ان کو پکڑ لیا۔ کنجوسی کیا تھی کہ انہوں نے پھال کے یعنی باغ کے پھل اتارنے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم باغ کا پھل اتارتے ہیں تو مسکین لوگ آ جاتے ہیں، ان کو دینا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ باغوں والے جو ہوتے ہیں عام طور پہ جب وہ باغ آج بھی چلے جائیں اگر آپ گاؤں میں، تو جب باغ سے وہ پھل اتارے ہوتے ہیں تو اس وقت بہت سا پھل ایکسٹرا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ کوئی بندہ گزرنے والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے بھی دے دو، کچھ اس کو بھی دے دیتے ہیں، تو عام طور پہ لوگ آ جاتے ہیں مانگنے، خاص طور پہ مسکین لوگ آ جاتے تھے، ان کو دینا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہمیشہ ہم نے ان کو دینا پڑتا ہے، تو ہم ایسا کرتے صبح صبح پھل اتار لیں گے اور کوئی بھی جو باغ کے اندر پھل واپس نہیں رہنے دیں گے، یعنی سارا پھل اتار کے پیک کر کے صبح صبح مسکینوں کے آنے سے پہلے کیا کریں گے، اپنے پاس لے جائیں گے گھر میں، کیونکہ اگر تھوڑا بہت کچھ لگا رہ گیا تو مسکین گزریں گے، کہیں گے ہو واقعی کٹائی ہوگی، تھوڑا سا رہ گیا وہ ہمیں دے دو۔ تو انہوں نے آپس میں وعدہ کیا، پلاننگ کر لی پوری۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے کیا کیا، راتوں رات ان کے باغ پر آفت آ گئی، تباہی آ گئی، اور وہ پورا باغ صاف ہو گیا، بالکل تباہ ہو گیا، سارا پھل سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب جب صبح ہوئے پہنچے وہاں پہ تو پہلے سمجھا کہ یہ تو ہم کوئی غلط جگہ پر آ گئے ہیں، لیکن پھر احساس ہوا کہ نہیں ہم محروم ہیں، ہم بدنصیب ہیں۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو ان میں سے جو ایک نیک آدمی تھا، یہ جو ان میں سے سب سے سمجھدار تھا، اس نے اسے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے کہا انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر متوجہ ہوا ان میں سے ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے۔ قالوا یا ویلنا، انہوں نے کہا ہائے افسوس، انا کنا طاغین، بے شک ہم ہی تھے سرکشی کرنے والے۔ عسى ربنا، امید ہے ہمارا رب، ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون، کہ ہمیں اس سے بہتر بدلے میں دے دے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، یوں ہوتا ہے عذاب، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوئے۔ یہ اس طریقے سے ہم نے ایک واقعہ پہلے بھی پڑھا تھا ایک سورت میں جس میں دو لوگ تھے اور ان کے باغ تھے، بتائیں کون سی سورت میں پڑھا تھا؟ جی سورہ کہف پہ، بالکل۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، عجیب بات کرتے ہو۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اس میں تم پڑھتے ہو۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک اس میں تمہارے لیے ہوگا جو تم پسند کرتے ہو، یعنی تم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ دنیا جہان کی ساری نعمتیں ہمارے۔ کفار کیا کرتے تھے؟ کفار جس طرح یہودی تھے اسی طریقے سے انہوں نے بھی امیدیں لگائی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے، جب ہم آخرت میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ تو اللہ نے کہا مجھے یہ بتاؤ، پہلی بات لاجیکلی بتاؤ کہ جو مجرم اور مسلمان قیامت کے دن ایک ہوں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ بتاؤ
کہ فار ایگزامپل کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے پہلے بھیجی ہوئی جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو تمہاری خواہشات ہیں کہ تمہارے ساتھ اسی طریقے سے فیصلہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا؟ نہیں. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تمہارے لیے ہمارے ذمے کوئی پختہ وعدہ ہے جو قیامت کے دن تمہیں پہنچنے والا ہے؟ یا تم نے کوئی پہلے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے جس میں لکھا ہو کہ ہم تمہارے لیے بڑی نعمتیں اور تمہیں یہ کچھ عطا کر دیں گے تمہارے کفر اور تمہاری طغیانی کے باوجود؟ ان لکم لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے اجر ہوگا جو تم فیصلہ کرتے ہو. سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ ان سے پوچھئے ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے. اگر بالفرض ہم نے یہ تم سے وعدے کیے ہوئے کہ جو تم بھی غلطیاں کر لو سب کچھ اس کے باوجود تمہارے لیے جنتیں ہوں گے، تو بتاؤ کون ہے جو تمہارا اس کا ذمہ دار ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے لے کے دے گا یہ سب کچھ؟ کوئی بھی نہیں. ام لہم شرکاء، کیا ان کے شریک ہیں جو ان کو اللہ سے لے کے دیں گے یہ سب کچھ؟ فلیأتوا بشرکائہم، بس چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو اللہ کے ساتھ جو شریک بناتے ہیں ان کو لے کے آئیں اللہ کے سامنے، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے. یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے پردہ کھول دیا جائے گا. ویدعون الی السجود، اور ان کو بلایا جائے گا سجدے کے لیے. فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وقد كانوا يدعون الى السجود، یقیناً وہ اس سے پہلے سجدوں کے لیے بلایا کرتے تھے، ان کو بلایا جاتا تھا سجدے کے لیے. وہم سالمون، اور وہ صحیح سالم تھے. قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم پہلے پڑھ کے گئے ہیں کہ قیامت کے دن ہر گروہ جو ہے اس کا سردار اس کو لے کے ایک طرف چلا جائے گا. پیچھے رہ جائیں گے اہل ایمان والے. فرعون اپنی قوم کو لے جائے گا جو اس کے فالوورز ہوئے. اسی طریقے سے حامان، قارون، امیہ بن خلف اور یہ سارے جو ان کے فالوورز تھے بڑے بڑے، ابو جہل وغیرہ، ان سب کے پیچھے ان کے فالوورز چلے جائیں گے. آ جا کے اہل ایمان رہ جائیں گے. اب ان اہل ایمان کے اندر کچھ منافق بھی ہوں گے. اب ہوگا کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے اس آیت کی تشریح میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی جو ہے اس کو ظاہر کریں گے. اب وہ اللہ کی پنڈلی کیسی ہے واللہ اعلم، ہمیں نہیں پتہ. جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، لیکن اللہ کی پنڈلی ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تو ہوگا یہ کہ ساری جو ہے مسلمان اہل ایمان وہ سجدے میں گر جائیں گے. لیکن جو منافق ہے، جو دنیا کے اندر سجدے کرتے تھے تو ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، دنیاوی فوائد کے لیے سجدے کیا کرتے تھے، وہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کیا ہوگا، ان کی کمر سیدھی ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. تو اللہ کہیں گے کہ دنیا میں، اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ جب ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ سجدے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سجدہ کر ہی نہیں پا رہے، اور باقی سارے مومن سجدہ گر رہے ہیں، سبحان اللہ، تو اس وقت ان کو نہایت شرمندگی اور ذلت کا احساس ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں اس سے پہلے ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، اس وقت تو بالکل ٹھیک تھے، اس ٹائم تو کچھ نہیں کرتے تھے، سجدے کی طرف نہیں آتے تھے. تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو پھر سجدہ نصیب نہیں ہوگا. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، پس جو اس بات کو جھٹلاتا ہے تم کو، اس کو مجھ پر چھوڑ دو. سنستدرجہم، جو اس حقیقت کو جھٹلاتا ہے اس کو میرے پر چھوڑ دو. سنستدرجہم، جلدی ہم انہیں آہستہ آہستہ کھینچیں گے. من حیث لا یعلمون، اس طرح کہ وہ جانتے بھی نہ ہوں گے. واملی لہم، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں. ان کیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط. ام تسألہم اجرا، کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو؟ فہم من مغرم مثقلون، تو وہ اس کے تاوان کے بوجھ میں دبے جاتے ہیں. ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس علم غیب ہے؟ فہم یکتبون، کہ وہ لکھ لیتے ہیں. فاصبر لحکم ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، صبر کریں، اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور ان نبی جیسے نہ ہو جائیے جو مچھلی والے تھے، یعنی سیدنا یونس علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے صبر نہیں کیا. ابھی ان کی قوم نے جھٹلایا تو وہ جلدی وہاں سے نکل گئے. اذ نادا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، کس نے؟ سیدنا یونس نے. وہو مکظوم، اور وہ انتہائی غمگین تھے مچھلی کی پیٹ میں. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کے رب کی نعمت نے اس کو سنبھالا نہ ہوتا. لنبذ بالعراء، تو وہ ایک چٹیل میدان میں ڈالا جاتا، ان کو پھینک دیا جاتا ایک چٹیل میدان میں. وہو مذموم، اور وہ مذمت کیے گئے ہوتے. فاجتباہ ربہ، پس اس کے رب نے اس کو برگزیدہ بنایا، اس کو چن لیا، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا. فجعلہ من الصالحین، اور اس کو نیک لوگوں میں شامل کر دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، اور ایسا لگتا ہے کہ کافر آپ کو پھسلا دیں گے. بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں سے، اپنی گھوریوں سے گھور کر آپ کو اس طریقے سے دیکھیں گے نظروں سے کہ کس طریقے سے آپ کو پھسلا دیں.
لما سمعوا الذکر، جب وہ سنتے ہیں نصیحت یا ذکر کو، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ مجنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ، وما ہوا، حالانکہ یہ نہیں ہے، الا ذکر للعالمین، مگر ایک نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ آگے ہے جی سورۃ الحاقہ، یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، ہو کر رہنے والی۔ ما الحاقہ، کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا سمود اور عاد نے، بالقارعہ، کھڑکھڑانے والی چیز کو، یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے، کھڑکھڑانے والی، ہو کر رہنے والی۔ سمود اور عاد اور یہ بڑی بڑی قوموں نے کیا کیا؟ ان کو جھٹلایا۔ فاما ثمود، پس جو سمود والے تھے، فاہلکوا بالطاغیہ، تو بڑی زوردار آواز سے ہلاک کر دیے گئے، چیخ اور دھماکہ آیا ان کے اوپر۔ واما عاد، اور جو قوم عاد تھی، فاہلکوا، ان کو تباہ کیا گیا، بریح صرصر، ایک تیز ہوا سے، عاتیہ، جو حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی، یعنی تیز طوفانی ہوا سے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوبا، اس نے اس کو ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن مسلط کیا، یعنی اس آگ کو 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر مسلط کیے رکھا۔ فتر القوم فیہا صرعا، پس تم اس قوم کو اس پر یوں گرا ہوا دیکھتے ہو، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، یعنی جب آپ اس کی بستی کے پاس سے گزریں گے، اگر فار ایگزامپل آپ کو وہ نظر آ جاتے کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو تباہ کیا ہوا ہے، تو وہ اتنے بڑی بڑی قوم تھی، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ جیسے تنے سے کھجور کو اٹھا کے الٹا پھینک دیا ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ اوندے منہ گرے ہوئے تھے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا ان کا کوئی بقیہ تم دیکھتے ہو، کوئی چیز ان کی ریمینز کچھ تمہیں نظر آتی ہے؟ نہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ، اور فرعون آیا، وَمَنْ قَبْلَهُ، اور جو اس سے پہلے تھے، وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور الٹی ہوئی بستیوں والے خطاؤں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ۔ کون سی مراد؟ قوم لوط، یعنی فرعون آیا اور اس طریقے سے قوم لوط جس کی بستی کو اللہ نے الٹا دیا تھا، وہ لوگ آئے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، أَخْذَةً رَّابِيَةً، سخت پکڑنے کے ساتھ۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، بے شک جب پانی طغیانی پر آیا، حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنائیں، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھنے والا کان اسے یاد رکھے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب پھونکا جائے گا سور میں، یعنی جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ پھونکا جائے گا، وحملت الارض، اور اٹھائی جائے گی زمین، والجبال، اور پہاڑ، فدکتا دکتا واحدہ، پس ایک ہی بار زور سے مار کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور ایک دفعہ زور سے کرش کر دیا جائے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت آنے والی قیامت آ جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو وہ اس دن بالکل کمزور ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے آ جائیں گے اس کے کناروں پر، آسمان کے کناروں پر فرشتے نظر آئیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تمہارے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ یومئذ تعرضون، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ، تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ فاما من اوتی کتابہ، پس وہ بندہ جس کو اس کی کتاب دی جائے گی، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فیقول ہاؤم اقرؤوا، وہ دوسروں کو وہ کہے گا کہ لو اس کو پڑھو، کتابیہ، میرے اعمال نامے کو پڑھو۔ انی ظننت، مجھے یقین تھا، انی ملاق حسابیہ، کہ میں اپنے حساب سے ضرور ملوں گا، یہ مجھے حساب ضرور ملے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں ہوگا، بلند مقام والی جنت میں ہوگا، قطوفها دانیہ، جس کے پھل قریب جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا، اس کو کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، خوب مزے اڑاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں بھیجا ہے، جو گزرے ہوئے دنیا، یعنی دنیا کے اندر جو تم نے عمل کیے تھے اس کے بدلے آج یہ سب کچھ کھاؤ پیو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہا وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، تو وہ کہے گا ہائے کاش، لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا آج، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا، کاش مجھے یہ رزلٹ ملتا ہی نہ آج جو رزلٹ ملا۔
یا لیتہا ہائے افسوس، کانت القاضیہ میرا موت، ہائے افسوس موت میرا کام آج تمام کر دیتی، میرا قصہ ہی ختم کر دیتی. ما اغنا عنی مالیہ میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ میری بادشاہی مجھ سے جاتی رہی، دنیا میں بڑا بادشاہ تھا، بڑا اثر و رسوخ تھا، آج وہ سب کچھ ختم ہو گیا. خذوہ فغلو اللہ کہیں گے، فرشتوں کو کہیں گے اس کو تم پکڑ لو. ثم الجحیم صلو پھر توق پہناؤ اور پھر اسے جہنم میں ڈال دو. خذوہ اس کو پکڑ لو، فغلوہ اس کو توق پہناؤ، ثم الجحیم صلو پھر ایسا کرو کہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا پھر ایک زنجیر جس کی پیمائش یہ ہے 70 ہاتھ، یعنی جو 70 ہاتھ جتنی بڑی زنجیر ہے اس میں اس کو جکڑو. فسلکوہ اس کو جکڑ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم یہ سب کیوں سزا دی جائے گی؟ کیونکہ یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لے کے آتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین اور یہ مسکینوں کو کھانے کی رغبت نہیں دلاتا تھا دوسروں کو. دیکھ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے ایمان کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ مسکینوں کو کھانا کھلانا، اتنی اہمیت. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم بس آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین اور اس کا کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے غسلین کے. غسلین کسے کہتے ہیں؟ پیپ کو، یہ جو وونڈ ڈسچارج ہوتا ہے نا، اور جہنمیوں کا بھی وونڈ ڈسچارج یہی اس کو پلایا جائے گا. لا یاکلہ الا الخاطئون اس کو نہیں کھائیں گے سوائے جو گناہ گار ہوں گے. فلا اقسم بما تبصرون پس میں اس کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون اور اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم بے شک یہ قرآن جو ہے یہ بہت بزرگی والے فرشتے کا کلام، یعنی وہ لے کے آیا اس کو. وما هو بقول شاعر اور وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون بہت کم ہے جو ایمان لے کے آتے ہیں. ولا بقول کاہن یعنی بہت کم ہو جو تم ایمان لے کے آتے ہو. ولا بقول کاہن اور یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے، کسی فارچون ٹیلر کی بات نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون بہت کم ہے، قلیلا ما تذکرون بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل اور اگر وہ ہم پر کچھ بات بنا لیتا اپنی طرف سے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ہم پر کچھ بات بنا لیتے، لأخذنا منہ بالیمین تو ہم اس کو پکڑ لیتے دائیں ہاتھ سے. ثم لقطعنا منہ الوتین پھر ہم اس کی شہرت کاٹ دیتے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی یہ الفاظ دیکھیں ذرا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے دین کی کوئی بات کرے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اگر نبی نے اپنی طرف سے کوئی دین کی بات کی ہوتی اور وہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے بات ہے اور ہم پر یہ بات بنا لیتے تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور اس کی پھر شہرت کاٹ دیتے. سبحان اللہ. فما منکم من احد عنہ حاجزین سو اس وقت تم میں سے کوئی بھی اسے روکنے والا نہ ہوتا، اسے روک نہ سکتا، یعنی کوئی بندہ پھر بچا نہ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ وجہ کیا کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کبھی ایسے کریں. ہمارے لیے لیسن ہے کہ دین کا معاملہ کتنا حساس ہے اور ہم لوگ اللہ معاف کرے اپنی مرضی سے دین میں کیسی کیسی باتیں بنا لیں. اپنے فلسفے کو کہتے ہیں دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے، قرآن نے یہاں پہ یہ کہا ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے سبحان اللہ، یہ بہت بڑا جملہ ہے. جب آپ کہتے ہیں قرآن دس از دا قرآنک آرگومنٹ آپ کا اپنا ہوتا ہے، آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہاں سے نکالی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے. قرآن کا مطلب ہے اللہ یہ کہتا ہے، اللہ کی مرادی ہے. بالفرض اگر وہ اللہ کی مرادی نہ ہو، پھر نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں اگر نبی نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہمارے اوپر لگا دی تو ہم اس کو پکڑ کے اس کی شہرت کاٹ دیں گے، پھر تم اس کو بچا نہیں سکو گے. سبحان اللہ، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اللہ کہتے ہیں یہ ساری اللہ نے مثال کیوں بیان کی؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ اور بے شک ہم جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ کہ بے شک تم میں سے مکذبین کچھ جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بے شک یہ کافروں پر حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور بے شک یہ یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس تم پاکیزگی بیان کرو اپنے عظمت والے رب کے نام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المعارج ہے، یہ مکی صورت ہے. اللہ فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا جو واقع ہونے والا تھا، یعنی عذاب مانگا جو واقع ہونے والا تھا. للکافرین لیس لہ دافع کافروں کے لیے اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں، اس کو روکنے والا نہیں، اس کو لٹانے والا نہیں. من اللہ ذی المعارج درجات کے مالک اللہ کی طرف سے نازل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نازل کرے گا جو بڑا درجات والا، جو معارج والا ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم اس کی طرف جبریل اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں. کان مقدارہ وہ دن کیا ہے؟ 50,000 سنہ
50,000 سال کے برابر. فاصبر صبرا جمیلا، بس آپ صبر کریں اچھا صبر. انہم یرونہ بعیدا، وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں، وہ قیامت کو، وہ اللہ کے عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں. ونراہ قریبا، لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہوں گے. مختلف رنگوں کے پہاڑ ہوتے ہیں، تو جس طریقے سے رنگین یہ کاٹن ہوتی ہے، وول ہوتی ہے، اس طریقے سے یعنی وول ہوتی ہے جس طریقے سے، اس طریقے سے پہاڑ ہوں گے. ولا يسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا. اس دن کوئی دوست کسی دوسرے سے کچھ نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. قیامت کے دن دوست نظر آ رہے ہوں گے، لیکن کوئی کسی سے کچھ نہیں پوچھے گا. یود المجرم، مجرم اس دن خواہش کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش وہ فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو. ایک مجرم تمنا کرے گا، کاش میں اپنے بیٹے کو فدیے میں بدلے میں دے دوں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. وصاحبتہ، اپنی بیوی کو دے دوں عذاب سے بچنے کے لیے. واخیہ، اپنے بھائی کو دے دوں عذاب سے بچنے کے لیے. وفصیلتہ، اپنے خاندان، اپنے کنبے کو دے دوں. التی تؤوی، وہ کنبہ جو دنیا میں اس کو پناہ دیتا تھا، جس کے نام پہ یہ بڑے فخر کرتا تھا، میرا بڑا خاندان ہے جی، مجھے کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے. ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین میں ہے سب کے سب. کہے گا کاش خاندان کیا میں پوری دنیا دے دوں، کسی طریقے سے بچ جاؤں. ثم ینجی، پھر یہ اسے بچا لے. کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. انہا لظا، بے شک یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، کھالوں کو ادھیڑنے والی آگ ہے. والعیاذ باللہ. تدعو، وہ اسے بلاتی ہے، وہ یہ آگ اس کو پکارتی ہے. من ادبر، جس نے پیٹھ پھیری. وتولا، اور منہ پھیر لیا. وجمع، مال جمع کیا. فاوعى، اسے بند رکھا، یعنی مال جمع کیا، مال اللہ کی راہ میں خرچی نہیں کیا. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے بڑا ہی بے صبرا. واذا مسہ الشر، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا، گھبرا اٹھتا ہے. واذا مسہ الخیر، جب اس کو کوئی فائدہ ملتا ہے، مال ملتا ہے، منوعا، کنجوسی کرتا ہے. الا المصلین، سوائے نمازیوں کے. آپ دیکھیں نماز انسان کو نیکی کے کاموں میں ابھارتی ہے. اللہ کہتے ہیں وہ بندہ جب مصیبت آتی ہے مایوس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، برائیاں، اور اگر اسی طریقے سے اگر کوئی نیکی آتی ہے، یعنی کوئی خیر آتی ہے، تو کیا کرتا ہے، بخل، کنجوسی میں اتر آتا ہے، سوائے نیک لوگوں، نمازیوں کے، جو سچے معنی میں نماز پڑھتے ہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی جو اپنی نماز پر پابندی کرتے ہیں، ایک دفعہ دو دفعہ نماز پڑھنے والے نہیں، پابندی کرنے والے، کنسسٹنسی والے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور جن کے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کا ایک حق مقرر ہے. والذین، اور وہ لوگ، یصدقون بیوم الدین، جو سچ مانتے ہیں قیامت کے دن کو، جزا اور سزا کے دن کو. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، ایسا نہیں ہے جس سے ڈرا نہ جائے، بہت ڈرنے والی چیز ہے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجهم، سوائے اپنی بیویوں کے. او ما ملکت ایمانهم، یا اپنی یا ان کے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی ان کی لونڈیوں کے. فإنہم غیر ملومین، پس بے شک ان کے پاس جانے پر کوئی ملامت نہیں ہے. ایسا بندہ جو ان کے پاس جا کے اپنی ضرورت پورا کرے، اپنی بیوی کے پاس، اپنی لونڈی کے پاس، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، پھر جو اس کے سوا کوئی اور رستہ تلاش کرنا چاہے، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑے ہوں. یعنی ان دو رستوں کے علاوہ کوئی تیسرا رستہ اپنائے کریں کسی بھی صورت میں اپنی لذت پورا کرنے کا، تو یہ حد سے بڑے ہوں گے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں. والذین هم بشهاداتهم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو باغات میں ہوں گے بڑی عزت کے ساتھ. فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین، تو کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ آپ کی طرف دائیں سے اور بائیں سے گروہ در گروہ چڑھے آتے ہیں، دوڑتے آتے ہیں. ایطمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ان یدخل، کہ وہ داخل کیا جائے، جنت نعیم، باغوں والی، نعمتوں والی جنت میں. تو مراد یہ ہے اس آیت میں کہ کافر جو ہے، جس طریقے سے یہودی، جیسے میں نے کہا، چاہتے ہیں کہ ان کو بھی خیر ملے، بالکل وہ بھی چاہتے تھے کس طریقے سے ان کو بھی خیر ملے، ان کو بھی بڑے فائدے ملے. تو اب وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس ایسے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، تنگ کرنے کے لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، حالانکہ تمہیں تنگ کرتے ہیں، تمہیں پریشان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں تمنا کیا ہے کہ ہمیں جنتیں ملے.
اور وہ یہی کہتے تھے کہ دیکھیں اگر ہم مر بھی گئے پہلی بات ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، اگر اٹھائے گئے تو کیا ہوگا، ہمیں بہت بہتر ملا ہے، ہمیں جنتیں ملیں گی۔ کلا ہرگز، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے اسے جس چیز سے پیدا کیا ہے وہ اسے جانتے ہیں، جس چیز سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ان کو پیدا کیا وہ خوب جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے، یعنی وہ مٹی ہے، حقیر چیز، وہ نطفہ ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس میں مشرقوں اور مغربوں کی رب کی قسم کھاتا ہوں، یعنی ایسٹ جتنے بھی ہیں اور ویسٹ جتنے بھی ہیں ان سب کے رب کی میں قسم کھاتا ہوں۔ انا لقادرون، بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں، کس بات پر قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے، کہ ہم ان کو بدل کے ان کی جگہ بہتر لوگ لے آئیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز کیے جانے والے نہیں ہیں، کوئی بندہ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتا اس معاملے میں۔ فذرہم، بس آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یخوضوا، کہ یہ اپنی بےہودگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، او یلعبوا ویلعبوا، اور یہ کھیلتے رہیں، یہ اپنی بےہودہ باتوں میں اور کھیل تماشوں میں پڑے رہیں، ان کو اس میں چھوڑ دیں۔ حتی یلاقوا یومہم، یہاں تک کہ وہ مل جائیں اپنے اس دن سے، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ قبروں سے جلدی بھاگتے ہوئے نکلیں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ نشانے کی طرف لپک رہے ہیں، کوئی نشانہ ہے اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، اس طریقے سے بھاگیں گے جیسے تیر پھینکا جاتا ہے، جس تیزی سے وہ اپنے نشانے کی طرف، اپنے ہدف کی طرف جاتا ہے، قیامت کے دن جب یہ آواز دیے جائیں گے قبروں سے نکلے، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوگی، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک، کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا ہے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے صاف اور واضح ڈرانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور اسے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ یغفر لکم، وہ بخش دے گا تمہیں، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں سے، ویؤخرکم، اور تمہیں مہلت دے گا، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک جب اللہ کا مقررہ وقت آ جاتا ہے یا آ جائے گا تو وہ ٹلے گا نہیں۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہیں، یعنی جب موت کا وقت آ جائے گا پھر وہ موت آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ قال ربی، اس نے کہا اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا، یعنی اب یہ دیکھیں بے بسی دیکھیے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو پکارا لیکن they did not actually respond to him۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میرے بلانے نے ان میں زیادہ نہ کیا بھاگنے کے سوا، یعنی جتنا بھی میں نے ان کو بلایا اتنا ہی مجھ سے دور بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور بے شک جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ آپ ان کو بخش دیں، جب بھی میں نے ان کو اس لیے بلایا تاکہ آپ ان کو بخش دیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، یعنی اس فوراً کانوں میں، یعنی میں بلا رہا ہوں مغفرت کے لیے، کانوں میں انگلیاں دے دی اور اپنے سر پہ کپڑے ڈال دیے اس رسپانس میں کہ ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ وَأَصَرُّوا، اور وہ اڑ گئے، وَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کیا، استکبارا، بہت بڑا تکبر۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے ان کو بلند آواز میں بلایا، بلند آواز میں، اونچی آواز سے ان کو بلایا۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، پھر میں نے ان کو اعلانیہ سمجھایا، ساروں کے سامنے سمجھایا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور خفیہ طور پہ اکیلے میں بھی، سرگوشی میں بھی سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربکم، میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا، بخش دے گا تمہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو گے، اللہ سے بخشش مانگو گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ آسمان سے تم پر مسلسل بارش بھیجے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، اور تمہیں عطا کرے گا مال اور بیٹے، یعنی تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ساتھ اور اس طریقے سے بیٹوں کے ساتھ۔ ویجعل لکم جنات، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے نہریں چلا دے گا۔ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کی عظمت سے ڈرتے نہیں ہو۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے مختلف اطوار میں، یعنی مختلف فیزز کے اندر تمہیں پیدا کیا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں۔ وجعل القمر فیہن نورا،
اور اس نے اس میں چاند کو ایک نور بنایا، وجعل الشمس سراجا، اور اس نے سورج کو ایک چراغ کی صورت میں پیدا کیا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح اگایا ہے، ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں اس میں دوبارہ لٹائے گا اس زمین میں، ویخرجکم اخراجا، اور تمہیں دوبارہ اس سے نکالے گا قیامت کے دن، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو پھرو اس کے کھلے رستوں میں، قال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک انہوں نے بے شک میری نافرمانی کی، یعنی یہ ساری باتیں بتائی لیکن پھر بھی انہوں نے میری بات نہیں مانی بلکہ نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور اس کی پیروی کی جس کو اس کے مال اور اولاد نے زیادہ نہیں کیا مگر خسارے میں، یعنی ہر اس بندے کے پیچھے بھاگتے رہے جس نے ان کو، جو مالدار تھا اولاد والا تھا لیکن اس نے ان کو تباہی اور خسارے میں ڈال دیے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بہت بڑی بڑی چالیں چلی میرے خلاف، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو کبھی نہ چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ، اور نہ تم چھوڑنا خاص طور پہ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، نہ ود کو، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو، یہ ان کے خداؤں کے نام تھے، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور ظالموں کو نہیں زیادہ کیا، اور وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور نہ آپ زیادہ کیجئے گا ظالموں کو مگر گمراہی میں، اب اللہ تعالیٰ اب ان کو ہدایت نہ دیجیے گا، بہت ہو گیا، اب اگر آپ نے کسی کو کسی میں بڑھانا ہے تو گمراہی میں بڑھائیے گا، مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے، فادخلوا نارا، پھر وہ اس کے بعد آگ میں داخل کیے گئے، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے پہلے وہ غرق کیے گئے، اس کے بعد پھر وہ آگ میں داخل کیے گئے، فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار پھر نہ پایا، وقال نوح، اور نوح نے کہا اے میرے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا نہ چھوڑی، انک ان تذرہم، اے اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑا، یضلوا عبادک، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں وہ جنیں گے سوائے فاجر کو اور ناشکرے کو، یعنی اللہ تعالیٰ اب کے بعد کوئی گھر ایسا نہ چھوڑی جس کے اندر کوئی کیا ہو، کوئی نافرمان ہو، کوئی فاسق ہو، کوئی کافر ہو، کیونکہ اگر تو نے چھوڑا تو کیا کریں گے، یہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان کو بھی خراب کریں گے، اور آگے پھر ان کی اولادیں ہوں گی، اور ان اولادوں میں بھی کون ہوں گے، فجار، یعنی گناہگار اور اس طریقے سے ناشکرے، رب اغفر لی، اے میرے رب معاف کر دیجیے گا مجھے، ولوالدی، میرے ماں باپ کو، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور اسے جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہوا، اور مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا نہ بڑھائیے گا۔ تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الجن سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے، اسے سنا ہے جن کی ایک جماعت نے، قرآن کو سنا ہے جن کی ایک جماعت نے، فقالو، تو انہوں نے کہا ہے، انا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، قرآن عجبا، ایک عجیب قرآن، یہدی الی الرشد، وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، فآمنا بہ، تو ہم ایمان لائے اس پر، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ تو یہاں پہ اس کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو جنات آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنا، اور اس کو سننے کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے اپنا تبصرہ پیش کیا، اور اس کے بعد وہ خود بلکہ ایمان لے کر آئے اور ان کو بھی دعوت دی۔ تو اللہ تعالیٰ اب کچھ آیات میں شروع میں جو پہلا رکوع ہے، یہ جنات کی جو دعوت ہوگی اپنے لوگوں کے لیے ان کا ذکر کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان برتر ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، اس نے کسی کو بیوی نہیں بنایا، ولا ولدا، اور نہ کوئی اولاد بنائی، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف اللہ پر بڑھا چڑھا کر باتیں کہتے تھے، جھوٹی باتیں کہتے تھے، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے یہ گمان کیا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ہرگز انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں کہیں گے۔ ہم نے سوچا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے جن ساتھی جو تھے انہوں نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ آدمی جنات کے لوگوں سے پناہ مانگتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو انہوں نے جنات کو اپنے تکبر میں اور سرکشی میں مزید بڑھا دیا،
یعنی کفار مکہ جو تھے وہ جنوں سے ڈرتے ہوئے جب بھی جاتے کسی جنگل میں تو ان سے ڈرتے ہوئے ان سے پناہ مانگتے تھے، یعنی ان کی کہ ہم تم سے مدد مانگتے ہیں، ان کو پکارتے تھے. تو اس سے جنوں نے کیا سمجھا کہ ہم تو انسانوں کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے تکبر اور سرکشی میں مزید آگے بڑھ گئے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور انہوں نے گمان کیا جیسے تم نے گمان کیا تھا، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی رسول بنا کر نہیں بھیجیں گے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو چھوا، ٹچ کیا، ٹٹولا. فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے اسے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا. یعنی پہلے ہم آسمان پہ جایا کرتے تھے، لیکن جب ہم نے اب جانا شروع کیا نبی کے آ جانے کے بعد تو ہم نے دیکھا آسمان میں بہت سخت پہرا ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی فرشتے بڑی سختی کر رہے ہیں اور اس طریقے سے شعلے بھرے ہوئے ہیں جو ہمیں مارتے ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم اس کے آسمان کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، پس اب جو سنتا ہے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا، وہ اپنے لیے پاتا ہے ایک شعلہ، رَصَتًا، پہلے سے گھات لگایا ہوا، ایمبوش کیا ہوا، یعنی پہلے سے شعلہ تیار ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی جا کے اس آسمان سے کچھ سنتا ہے تو اس کے پیچھے شعلہ لگ جاتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں آیا ہے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے. یعنی اب ہمیں یہ نہیں پتا، ہمیں یہ پتا ہے کہ آسمان سے کوئی بڑی چیز نازل ہوئی ہے، لیکن کیا وہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ چیز کیا لوگوں کے لیے کوئی نقصان دہ ہے یا آزمائش کا سبب بننے والی ہے، یا لوگوں کے لیے کوئی ہدایت کی چیز بھیجی گئی ہے جس کی وجہ سے آسمان میں پہرے سخت کر دیے گئے اور ہمیں جانے نہیں دیا گیا اور ہمارے ساتھ سختی کا معاملہ کیا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ تھے. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ برے بھی تھے، یعنی کچھ جن نیک تھے کچھ برے تھے. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف رستوں پر تھے، یعنی ہم میں سے مختلف رستوں پر چلنے والے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا، اب قرآن کو سننے کے بعد ہم نے یقین کر دیا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ، کہ ہم ہرگز ہرا نہیں سکیں گے اللہ کو، فی الارض، زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم اس کو ہرگز بھاگ کر ہرا نہیں سکیں گے. یعنی جب ہم اس کی بات سنیں گے تو ہم بھاگ نہیں سکیں گے، شعلہ ہمیں پکڑ لے گا. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور یہ کہ ہم نے ہدایت کی بات سن لی، آمنا بِهِ، ہم اس پر ایمان لے کے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو اپنے رب پر ایمان لائے گا، فلا يخاف بخسا ولا رہقا، تو اسے نہ خوف ہوگا کسی نقصان کا اور نہ کسی ظلم کا اس کو خوف ہوگا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ مسلمان ہو گئے اور ہم میں سے کچھ ابھی بھی گناہ گار ہیں. فمن اسلم، پس جو اسلام لایا، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو یقیناً اس نے خیر کا ارادہ کیا، یعنی اس نے اپنے لیے خیر چن لی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو گناہ گار ہے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو جہنم ان کا ایندھن ہے، ان کا فیول ہے. وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے، یعنی شروع میں ہم نے آغاز کیا تھا نا، اس کا عطف بھی وہاں پہ جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا مجھے وحی کی گئی ہے کہ قرآن مجید ایک جنوں کی جماعت نے سنا اور یہ باتیں کی. اب دوسری چیز جو وحی کی گئی ہے وہ یہاں سے ہے، اور مجھے وحی کی گئی ہے لو استقاموا، اگر وہ قائم رہتے، علی الطریقۃ، سیدھے رستے پر، لاسقیناہم ماء، تو ہم ان کو ضرور پلاتے پانی، غدقا، بہت زیادہ. لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس میں. ومن یعرض عن ذکر ربہ، اور جو اپنے رب کی یاد سے اعراض کرے گا، یسلکہ عذابا صعدا، وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا. وان المساجد للہ، اور مجھے اس بات کی بھی وحی کی گئی کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا، پس تم ان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ، اور یہ کہ جب کھڑا ہو اللہ کا بندہ کہ وہ اس اللہ کی عبادت کرے، کادوا یکونون علیہ لبدا، قریب تھا وہ ہو جائیں اس پر تہ بتہ جمع ہوئے. یعنی جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کرنے کھڑے ہوتے تو سارے جو کفار تھے وہ ارد گرد جمع ہو جاتے، یہ بات سنتے کہ ہم بھی ذرا سنیں کیا بات کرنے لگا، تعجب میں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انما ادعو ربی، کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اس کو پکارتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا، اور میں کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیجئے بے شک میں تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بے شک مجھے ہرگز پناہ نہیں دے گا اللہ سے کوئی بھی. اگر میں نے کوئی برائی کی، اگر میں نے کوئی غلطی کی تو اللہ تعالیٰ سے مجھے کوئی بچائے گا نہیں. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاؤں گا.
الا بلاغا من اللہ ورسالتی، میرا تو کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے پیغام کو اچھے طریقے سے پہنچا دینا. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فإن له نار جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے جب اس کو دیکھیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو وہ عنقریب جان لیں گے کس کا مددگار کمزور ترین ہے اور تعداد میں کم تر ہے. یعنی کس کی فورسز کم ہے، کمزور ہے، اور کس کی فورسز سٹرونگ ہے، کن کی فورسز کے نمبرز زیادہ ہیں اور کس کے نمبرز کم ہیں. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میں نہیں جانتا آیا قریب ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت مقرر کی ہوئی ہے. یعنی جو عذاب ہے مجھے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے جلدی ہو یا اس کے لیے بھی ٹائم اللہ نے رکھا ہوا ہے، مجھے اس کا نہیں پتہ. عالم الغیبی، غیب کو تو وہی جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی اطلاع نہیں دیتا، خبر نہیں دیتا. الا من ارتضی، مگر جس کو وہ پسند کر لے، من رسول، اپنے رسولوں میں سے. اپنے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ کچھ کو غیب کی خبریں دے دیتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ یعنی اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بہت سی آیات پڑھیں اس کا مطلب کیا ہوا، جہاں پہ بار بار ذکر کیا گیا کہ میں غیب کو نہیں جانتا، میں غیب کو نہیں جانتا، مجھے پتہ ہوتا ہے غیب کا تو میں اپنے لیے بہت سا فائدہ اکٹھا کر لیتا، اپنے آپ کو کبھی نقصان نہ ہونے دیتا. یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب کی خبر نہیں دیتے سوائے اپنے رسولوں کے کچھ رسول ہیں ان کو دے دیتے ہیں، یعنی اپنے پیغمبر ہیں ان کو بتا دیتے ہیں. تو اس کو کیسے ہم اکٹھے کریں گے ان آیات کو؟ بڑا آسان سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی غیب کی خبریں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنے نبی کو، لیکن وہ نبی جب جان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے تو پھر وہ غیب رہتی نہیں ہے، پھر وہ غیب نہیں رہتی. ورنہ تو ہمیں بھی ان خبروں کا پتہ ہے، تو اس طرح تو ہم بھی غیب کے جاننے والے یا ماننے والے ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کا اقرار یعنی اعلان کر سکتے ہیں ہمیں بھی غیب کی خبروں کا پتہ ہے. مثال کے طور پہ ہمیں بہت سی خبروں کا پتہ ہے کہ جی قبر میں کیا ہونا ہے، حالانکہ ہم میں سے کسی نے قبر کو دیکھا ہی نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے. اب یہ غیب کی خبر ہے، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت کے دن، ہم اتنی آیات پڑھ کے آئے ہیں کہ قیامت کے دن فلاں بندے کے ساتھ کیا ہوگا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ قیامت کے دن ایک ترازو قائم کی جائے گی، حساب ہوگا، دائیں ہاتھ میں کچھ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ بتایا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں بتایا جائے گا. یہ ساری غیب کی خبریں. اب کوئی بندہ کہے جی میں بھی غیب کا جاننے والا ہوں، نہیں، آپ کو اللہ نے بتایا. اگر آپ کو کوئی بتا دے تو پھر وہ غیب نہیں رہتی. غیب وہ ہوتا ہے جب آپ، غیب کا خبر رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب اور ذریعے کے خود بخود جان لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی خبریں دی وہ وحی کے ذریعے دیں اور وہ انہوں نے بیان کر دی آگے. اب وہ غیب نہیں رہا. ہاں وہ غیب کی خبریں اس معنی میں ہیں کہ obviously ہم نے اس کو پتہ نہیں، ہم نے اس کو دیکھا نہیں. ورنہ تو اس طرح پھر ہر مسلمان جو دین پڑھنے والا ہے، جس کو قیامت کی نشانیوں کا پتہ جو ابھی تک ہوئی نہیں ہے، دجال کے آنے کے بارے میں، سیدنا عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ کہاں پہ نازل ہوں گے، کس طرح لڑائیاں ہوں گی، فلاں فلاں جنگ ہوگی، فلاں ملک کے ساتھ جنگ ہوگی، یہ ساری فیوچر کی خبریں ہیں. اب کوئی بندہ کہے جی میں فارچون ٹیلر بن گیا ہوں، مجھے بھی خبریں بتائیں، آپ بھی مجھ سے پوچھیں آئیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. الا من ارتضى من رسول، سوائے اس کے جس کو وہ پسند کرتا ہے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، تو بے شک اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ فرشتے چلاتا ہے. لیعلم، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے غیب کی خبریں تو آس پاس فرشتے ہوتے ہیں حفاظت کرنے کے لیے، تاکہ شیاطین کیا کریں کہ اس وحی سے کچھ سن نہ لیں، اور وہ کچھ سن کے جب بھاگتے ہیں تو ان کے پیچھے شعلہ لگ جاتا ہے. لیعلم ان قد ابلغوا، تاکہ وہ معلوم کر لے، تحقیق انہوں نے لیعلم ان قد ابلغوا، تاکہ وہ جان لے، ان قد ابلغوا، یقیناً یہ تحقیق انہیں پہنچا دیے ہے، انہوں نے پہنچا دیے ہیں رسالات ربہم، اپنے رب کے پیغام، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات ٹھیک طریقے سے پہنچا دیے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِ، اور اس نے احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے گنتی میں شمار کر رکھا ہے، ان کو باقاعدہ کاؤنٹ کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ مزمل ہے، اس کا مطلب ہے کپڑوں میں لپٹنے والا. یا ایھا المزمل، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کپڑوں کے اندر اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا آپ نے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. گویا پتہ چلتا ہے کہ بڑی نرمی اور بڑی محبت والا انداز ہے. یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کریں مگر تھوڑا سا. نصفہ، آدھی رات. او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی تھوڑا سا کم کر لیں. او زد علیہ، یا اس سے تھوڑا سا زیادہ بڑھا لیں. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم عنقریب ڈالیں گے آپ پر ایک بھاری کلام.
ہم آپ کے اوپر ایک بھاری وحی بھیجیں گے. ان ناشئۃ اللیل، بے شک اٹھنا رات کا، ہی اشد وطئا، یہ نفس کو روندنے کے لیے زیادہ سخت ہے، واقوم قیلا، اور زیادہ درست ہے الفاظ کے تلفظ میں. یعنی راتوں کو اٹھنا اور قیام کرنا اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ. اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کے چناؤ میں اور اچھی بات کرنے میں سب سے بہترین ذریعہ. یعنی انسان جب اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، انسان اپنا دل اللہ کے سامنے کھولتا ہے، تو اس وقت انسان جو بات کرتا ہے بہت اچھی اور صاف بات کرتا ہے. ان لک فی النہار، بے شک آپ کے لیے دن میں سبحا طویلا، لمبے چوڑے کام ہے، لمبا کام ہے. یعنی آپ رات کو قیام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام بہت زیادہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ بہت تھک جاتے اور آپ کے لیے صبح کا کام مشکل ہوتا. اگرچہ آپ اس کو بڑے اچھے انداز سے نبھاتے لیکن مشکل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے احساس کیا اور آپ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ قیام تھوڑا سا کم کر لیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آپ یاد کریں اپنے رب کا نام، یعنی اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کے نام کا ذکر کریں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے الگ ہو کر اس کی طرف مائل ہو جائیں یا اس کی طرف الگ ہو جائیں. یعنی سب کو چھوڑ کے الگ اللہ کے لیے اپنا خاص آئسولیٹڈ ٹائم گزاریں. رب المشرق والمغرب، وہ رب جو مشرق کا بھی ہے اور مغرب کا بھی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود. فاتخذہ وکیلا، بس آپ اسی کو ہی اپنا کارساز اور مددگار بنائیے. واصبر علی ما یقولون، اور جو وہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے. واہجرہم حجرا جمیلا، اور اچھی طرح ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے. یعنی ان کو اچھی طریقے سے، اچھے انداز سے ان سے جدا ہو کے علیحدہ ہو جائیں. وذرنی، اور مجھے چھوڑ دو. والمکذبین، اور جھٹلانے والوں کو. اولی النعمتی، جن کو بہت زیادہ نعمت دی گئی ہے. یعنی نعمت دیے جانے والے خوشحال لوگ، اور جو خاص طور پہ جھٹلاتے ہیں ان کو اور مجھے ذرا چھوڑ دو. یعنی میں اس کے ساتھ خود نبٹتا ہوں، ان کو مجھ پر چھوڑ دو. ومہلہم قلیلا، اور ان کو تھوڑی سی مہلت بھی دے دو. ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے ہاں ان کے لیے عذاب ہے اور دہکتی ہوئی گرم آگ ہے. وطعاما ذا غصۃ، اور کھانا ہے ایسا کھانا جو گلے میں اٹک جانے والا ہے. وعذابا الیما، اور دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنا شروع ہو جائیں گے. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ہو جائیں گے ریت کے ٹیلوں کی صورت میں. ریت کے جو ٹیلے ہوتے ہیں اس طرح ہوں گے، ان کے ڈھیر لگے ہوں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے آپ کی طرف بھیجا، بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول. شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تم پر گواہی دینے والا ایک رسول، جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو ایک رسول بنا کر بھیجا تھا. فعصا فرعون الرسول، تو اس فرعون نے کیا کیا؟ نافرمانی کی اپنے رسول کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے فرعون کو بڑے وبال کی پکڑ سے پکڑ لیا. یعنی بڑی اس کا وبال آیا، اس کا آؤٹ کم جو اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا وہ بہت سخت تھا اس کا. فکیف تتقون ان کفرتم، پس تم کیسے بچو گے ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا. یومن، ایسے دن کا. یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی وہ اتنا سخت دن ہوگا قیامت کا دن کہ جس کی وجہ سے ایک بچہ جو ہے وہ ڈر کے مارے بوڑھا ہو جائے گا. السماء منفطر بہ، اس سے آسمان پھٹ جائے گا، اس دن آسمان پھٹ جائے گا. وکان وعدہ مفعولا، یہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. ان هذه تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ، پس اب جو چاہے وہ پکڑ لے. الی ربہ، اپنے رب کی طرف. سبیلا، ایک صحیح رستہ، جو چاہے اپنے رب کی طرف صحیح رستہ اختیار کر لے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں. ونصفہ، اور کبھی آدھی رات قیام کرتے ہیں. وثلثہ، اور کبھی اس کا 1/3 حصہ، یعنی 1/3. کبھی آپ 1/3 کرتے ہیں، کبھی آپ ہاف کرتے ہیں، کبھی 2/3 کرتے ہیں. وطائفة من الذین معک، اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ مل کے وہ بھی قیام کرتی ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے. علم ان لن تحصوہ، اس نے جان لیا ہے کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے. فتاب علیکم، تو اس نے تم پر آسانی کر دی، تم پر عنایت فرمائی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو تم قرآن میں جس قدر آسانی ہو سکے پڑھ لیا کرو. علم ان سیکون منکم مرضی، اس کو پتہ ہے، اس نے جان لیا ہے کہ یقیناً تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہیں. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین کے اندر سفر کرتے ہیں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. فقرؤوا ما تیسر من، تو پھر ایسا کرو کہ جتنا آسان ہو اتنا تلاوت کر لیا کرو، اتنا پڑھ لیا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا کرو، اچھا قرض ادا کرو.
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور کوئی نیکی جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اس کو اللہ کے پاس پالو گے، یعنی اس کا ریوارڈ تم اللہ کے پاس پالو گے، هُوَ خَيْرًا، وہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے زیادہ عظیم، یعنی جو تم عمل آگے بھیجتے ہو وہ اجر کے اعتبار سے اور تمہارے لیے بھلائی کے اعتبار سے بہت بہتر۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آخری جو آیت ہے اس کے اندر تہجد کا ذکر کیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شروع میں مسلمانوں کے اوپر 6 نمازیں فرض تھیں، 5 نمازیں وہ تھیں اور 6ٹھی نماز قیام اللیل جو تھا وہ بھی فرض تھا ان کے لیے، تہجد کی نماز بھی ان کے اوپر فرض تھی۔ تقریباً غالباً 1 سال یا اس کے لگ بھگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، اس کی ایک جماعت آپ کے ساتھ باقاعدہ یہ قیام کرتی رہی، اور اس میں ہوتا یہ تھا کیونکہ وقت کے لیے کوئی خاص ٹائم کو ان کا تو ذریعہ نہیں ہوتا تھا چیک کرنے کا، تو بعض اوقات آدھی رات قیام کرتے، کبھی اس سے بھی زیادہ ہو رہتے، کبھی کم ہو جاتا، یعنی کہنے کا مطلب کوئی فکس ٹائم نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے صحابہ کے لیے مشکل بھی ہو گیا کیونکہ کچھ لوگ مریض ہوتے تھے صحابی، کچھ انہیں سفر کرنا ہوتا تھا صبح کے لیے جیسے بیان کیا، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بھی ہوتے تھے، تو ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، ٹیکنیکل ہوتا تھا۔ تو ان کے لیے کیا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، اور بعد میں اس چیز کو کہا کہ تہجد پڑھا کرو لیکن جتنا تم آسانی سے پڑھ لو، جتنی تمہاری استطاعت ہو، جتنا تمہارے پاس وقت ہو، اور اسی لیے اس کو نفلی نماز اور نفلی عبادت بنا دیا گیا۔ یا ایھا المدثر، آگے ہے سورہ مدثر، مکی سورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے محمد، ٹھیک ہے نا، ایک کمبل میں لپٹے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور ڈرائیے، یعنی کھڑے ہو کے ڈرائیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اس وقت دیا گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ علی الاعلان لوگوں کو دعوت دیجئے دین کی طرف۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی جو ہے اس سے دور رہیے، یعنی کسی بھی قسم کی ناپاکی آپ کے کپڑوں پہ نہ ہو، کیونکہ اب آپ نے دین کا کام کرنا ہے اور عبادت، یعنی پاک صاف رکھیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کیجیے، یعنی انسان جب بھی احسان کرے کسی پر تو یہ نیت نہ ہو کہ میں آج اس پہ احسان کر رہا ہوں کل کو یہاں پہ بینیفٹ بھی ملے گا، یعنی ایک قسم کی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں میں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَصِيرٌ، تو اس دن وہ بڑا مشکل دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ، کس پر مشکل ہوگا؟ کافروں پر۔ غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اس کو مجھ پہ چھوڑ دیں۔ یہ کون شخص تھا؟ اللہ تعالیٰ ایک سردار آدمی کی جو ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے، اس کی صفات ذکر کریں گے۔ تو یہ وہ بندہ تھا جس کے بارے میں، یعنی مکہ کا ایک بڑے سرداروں میں سے، جیسے ابو جہل تھا، اسی طریقے سے ابو لہب تھا، ابو سفیان بھی تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ان میں ایک اور تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، یہ بھی ایک بہت بڑا سردار تھا اس وقت۔ تو یہ جو شخص تھا تو اس کے بارے میں خاص طور پہ یہ آیات نازل، تو یہ بڑے دشمن تھے اسلام کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ ذرا اس کو میرے پر چھوڑ دیجیے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اسے دیا بہت سا مال، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے بھی عطا کیے، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے ہر طرح کا سامان مہیا کیا، دنیا کی ہر نعمت اس کو عطا کی۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر یہ چاہتا ہے کہ میں مزید اس کو عطا کروں نعمتیں، کلا، ہرگز نہیں۔ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، بے شک وہ ہماری آیات کا مخالف ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، اب میں اسے بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی اب میں ایک مشکل میں اس کے اوپر ایک مشکل ڈالنے والا ہوں، اس کو تکلیف دوں گا۔ انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اس نے اندازہ کیا۔ فقتل کیف قدر، سو وہ مارا جائے، اللہ نے بد دعا دی وہ مارا جائے، کیسے اس نے اندازہ کیا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے، کیسے اس نے اندازہ کیا، کتنا برا اندازہ کیا۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا۔ ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی۔ وبصر، اور منہ بگاڑ لیا۔ تیوری چڑھانے کا مطلب ہے غصے سے ناگواری کے اثرات انسان کے چہرے پر آئیں اور اس طریقے سے منہ بگاڑ لینا۔ ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی۔ واستکبر، اس نے تکبر کیا، یعنی جب حق پیش کیا گیا تو اس نے کیا کیا، بجائے اس کو قبول کرنے کے لیے بری شکل بنائی اور منہ پھیر لیا۔ پہلے غور کیا، اچھا میں مانوں یا نہ مانوں، اور اس کے بعد اس نے کیا۔ اللہ کہتے ہیں کیسا بے وقوف۔
فقال، تو اس نے کہا ان ھذا الا سحر، یہ تو صرف جادو ہے، یؤثر، جس کو اگلوں سے نقل کیا جاتا ہے، یعنی یہ پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سے یہ نقل کیا ہوا جادو ہے، پرانا جادو ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک بشر کا قول ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ تو ایک انسان کی بنائی ہوئی بات ہے. سأصلیہ سقر، اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، میں اس کو عنقریب سقر میں ڈالوں گا. جہنم کا ایک نام سقر ہے. وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتا سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، جھلسا دینے والی ہے آدمی کو، یعنی اپنی آگ سے جھلسا دینے والی ہے، جلا دینے والی ہے آگ انسان کو. علیہا 19، اس کے اوپر 19 دروغے ہیں، 19 اللہ تعالیٰ نے محافظ رکھے ہیں جہنم کے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور دوزخ کے دروغے ہم نے صرف فرشتے بنائے، یعنی جہنم کے اندر جو فرشتے ہیں وہی اس کے محافظ ہیں. وما جعلنا عدتہم، اور نہیں ہم نے ان کی تعداد کو بنایا، الا فتنۃ للذین کفروا، مگر کافروں کے لیے ایک فتنہ. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں. ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان مزید بڑھ جائے. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ شک نہ کریں جنہیں کتاب دی گئی ہے. والمؤمنون، اور اس طریقے سے مومن بھی اس بات میں. ولیقول الذین فی قلوبہم مرض، اور تاکہ وہ کہیں جن کے دلوں میں مرض ہے. والکافرون ماذا اراد اللہ، اور اس طریقے سے کافر بھی یہ بات کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تعالیٰ کو اس مثال بتانے کی کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو یہ مثال بیان کرنے کی. کذالک یضل اللہ، اسی طریقے سے اللہ گمراہ کرتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اللہ کی ذات کے. وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور یہ نہیں مگر آدمی کی نصیحت کے لیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے فرشتوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے محافظ. تو 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، اور اس کی تعداد جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تعداد اس لیے اللہ نے ذکر کی کیونکہ یہ تعداد تاکہ لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے فتنہ بن جائے، اور اہل ایمان اس سے ان کا مزید ایمان بڑھ جاتا ہے. کافروں کے لیے کیسے فتنہ بن گئے؟ انہوں نے کہا اتنی بڑی جہنم اور صرف 19 فرشتے، اور ہم تو لاکھوں لوگ ہیں، وہ میں سنبھالیں گے. سبحان اللہ. اور کچھ کو تو میں سنبھالوں گا، کچھ کو تم پکڑ لینا. اس طرح کے مذاق ہونے سے اللہ نے کہا، اللہ نے اس کو آزمائش بنا دیا، اور اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بہت سے لوگوں کو ہدایت دی. اہل ایمان جو ہے ان کے دل مضبوط ہو گئے، اور جو لوگ کتاب والے تھے جن کو کتاب دیجیے ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ سچی بات ہے، یہ اللہ نے پہلے بھی ذکر کی ہے. کلا والقمر، اللہ کہتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیرے چلی جائے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدی الکبر، بے شک وہ دوزخ ایک بہت بڑی آفت ہے. اللہ نے 3 قسمیں کھا کے کہا، ایک چاند کی، ایک رات کی، اور ایک صبح کی قسم کھا کے کہا کہ دوزخ بہت بڑی آفت ہے. نذیر للبشر، لوگوں کو ڈرانے والی ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم، تم میں سے جو کوئی چاہے آگے بڑھے، او یتأخر، یا وہ پیچھے رہ جائے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا گیا ہے، جیسے پہلے بھی ذکر کر دیا. الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے. فی جنات، باغات میں ہوں گے. یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے. عن المجرمین، کس کے بارے میں پوچھیں گے؟ مجرموں کے بارے میں. ما سلککم فی سقر، مجرموں سے سوال کریں گے کس چیز کا؟ کہ تمہیں کہیں گے کہ تمہیں کس چیز نے سقر میں ڈالا، جہنم میں ڈالا. قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھنے والے تھے، یعنی ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیہودگیاں کرتے تھے، یعنی بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیہودگیاں کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلانے والے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نے کوئی فائدہ نہ دیا. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تو انہیں کیا ہوا کہ وہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، گویا کہ وہ بھاگے ہوئے گدھے کی طرح، یعنی جب نصیحت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ایسے بدک جاتے ہیں، ایسے دور ہوتے ہیں جیسے بھاگا ہوا گدھا. فرت من قصفرہ، وہ گدھا جو شیر سے ڈر کے بھاگتا ہے، جو شیر سے ڈرا ہوا بھاگا ہوتا ہے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے دیے جائیں صحیفے کھلے ہوئے. کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے. کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، سو جو چاہے اس کو یاد رکھ لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ یاد نہیں رکھیں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے. واہل التقوی واہل المغفرہ، وہی ہے ڈرنے کے لائق
وہی ڈرنے کے لائق ہیں اور وہی ہیں مغفرت کے لائق۔ آگے سورہ قیامہ ہے، مکی سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ ایحسب الانسان، آپ کو پتہ ہے نفس تین طرح کے ہیں، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ کا ذکر یہاں پہ آیا، نفس امارہ کا کہاں پہ ذکر آیا، کوئی بتا سکتا ہے؟ سورہ یوسف میں، ان کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ سورہ نفس امارہ کا ذکر آیا تھا سورہ یوسف میں، یہاں پہ سورہ نفس لوامہ کا، اور کوئی یہ بتا سکتا ہے نفس مطمئنہ کا ذکر کہاں پہ آئے گا؟ یہ میں بتا دیا، آئے گا بھی نہیں آیا فجر میں، ٹھیک ہے۔ ایحسب الانسان، کیا انسان گمان کرتا ہے، الن نجمع، کہ ہم ہرگز نہیں جمع کریں گے، عظامہ، اس کی ہڈیوں کو، بلا قادرین، کیوں نہیں ہم اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، علی ان نسویہ، کہ ہم درست کر دیں، بنانہ، اس کے جوڑ، ہم بالکل سب کچھ اس کا سیٹ کر سکتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی گناہ کرتا رہے، آگے کو بھی گناہ کرتا رہے، یہی انسان چاہتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی۔ فإذا برق البصر، پس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند کو گرہن لگ جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، یقول الانسان، اس دن انسان کہے گا، یومئذ، یقول الانسان یومئذ، اس دن انسان کہے گا، این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی بچاؤ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کی طرف آج کے دن ٹھکانہ ہے۔ ینبأ الانسان، وہ انسان کو جتلائے گا، خبر دے گا، یومئذ، اس دن، بما قدم واخر، جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے دنیا میں چھوڑ کے آیا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنی جان پر خود باخبر ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ وہ آگے کیا لے کے آیا اور پیچھے کیا، آگے کیا بھیجا اس نے اور پیچھے کیا چھوڑا۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ جتنی مرضی اپنے عذر جو ہے وہ ڈال دے، اپنے جتنے مرضی عذر پیش کر لے، اس کے باوجود اس کو سب پتہ ہے حقیقت ہے کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا وہ پیچھے چھوڑ کے آیا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے تاکہ اس کو جلدی یاد کر لیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے اللہ کے رسول جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ قرآن کو یاد کر لیں، بھول نہ جائیں، کیونکہ وہی نازل ہو رہی ہوتی۔ اللہ نے کہا اب اس کو آرام سے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، جلدی دینے کی ضرورت نہیں، کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان علینا جمعہ، بے شک ہم پر ہے اس کا جمع کرنا، وقرآنہ، اور اس کی قرات کرنا، اس کا تلاوت کرنا۔ فاذا قرأناہ، پس جب ہم اسے پڑھ لیں، فاتبع قرآنہ، تو آپ اس کی پڑھنے کی پیروی کریں، جب ہم پڑھیں تو آپ اس کو فالو کریں، بس ہم اس کے دل میں، آپ کے دل میں ہم رکھیں گے اس کو، یعنی اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے اوپر ہے، آپ کے دل میں اس کو جمع کر دینا اور اس کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، اور جب ہم پڑھا دیں تو آپ بس اس کو فالو کریں۔ اسے پتہ چلا قرآن مجید پڑھنے کا سب سے بہترین ٹیکنیک کیا ہے کہ استاذ کے ساتھ فالو کریں، استاذ کو چاہیے کہ وہ تجوید کے ساتھ پڑھائے اور اسٹوڈنٹس جو ہے فالو کریں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کی وضاحت کرنا، یعنی اللہ کے ذمے ہے وضاحت کرنا، اللہ وضاحت کریں گے، نبی کو بتائیں گے اور نبی اپنے صحابہ کو بتائیں گے، اور اس تک ہماری قرآن مجید کی وضاحت ہم تک پہنچے گی۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم محبت کرتے ہو جلدی کے ساتھ۔ جلدی سے مراد یہاں پہ جلدی کس کا نام ہے جی؟ عاجلہ، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، عاجلہ کہتے ہیں جلدی کو، بلکہ تم محبت کرتے ہو عاجلہ سے یعنی جلدی سے۔ وتذرون الآخرہ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن بہت تر و تازہ ہوں گے، رونق والے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنا دیدار کروائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس میں کر دیں، اور اس وقت اللہ کو دیکھنے کے بعد انسان کا چہرہ رونق ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ ووجوہ یومئذ باصرہ، اور اس دن کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، خراب ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ خیال کرتے ہوں گے کہ ان سے کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا، بڑا سخت معاملہ کیا جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب پہنچ جائے گی جان ہنسلی تک۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، من راق، کوئی ہے جھاڑ پونچھ کرنے والا، یعنی کوئی ڈاکٹر ہے جو اس کی مدد کر لے جب جان یہاں تک پہنچ جائے گی، نکلنے لگے گی۔ وظن انہ الفراق، اور انسان کو گمان ہو جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، جیسے انسان جب جان نکلنے لگتی ہے، اب آپ دیکھیں اللہ نے پوری موت کی کیفیت بیان کی کہ جب انسان کی جان یہاں تک پہنچ لے گی، ہنسلی تک پہنچ جائے گی، بالکل گلے کے اندر سے نکلنے لگے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو اس وقت انسان اسٹریچ کرتا ہے، انسان کی باڈی اسٹریچ کرے گی اور اس کی پنڈلیاں آپس میں پیر جڑ جائیں گے۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تجھے اپنے رب کی طرف چلنا ہے، وہ اپنے رب کی طرف جانے کا وقت آ گیا ہوگا۔ فلا صدق، اس نے کوئی تصدیق نہ کی، ولا صلی، نہ اس نے کبھی نماز پڑھی، نہ اس نے اللہ کے دین کی تصدیق کی، نہ اس نے کبھی نماز پڑھی۔
ولیکن کذب وتولی، اس نے بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیرا. ثم ذهب الى اہلہ یتمطى، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف گیا اکڑتا ہوا. یعنی یہ اس کے حالات تھے، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ تصدیق کرتا تھا، گناہوں میں لگا رہتا تھا، گھر جاتا تھا بڑے فخر کے ساتھ، دیکھو مجھے کتنا مال و دولت میرے پاس. اولی لک فاولی، افسوس تجھ پر صرف افسوس. ثم اولی لک فاولی، پھر تجھ پر افسوس، پھر تجھ پر افسوس. ایحسب الانسان، کیا انسان سمجھتا ہے، ان یترک سدی، کہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہونے والا. الم یکن نطفۃ، کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، من منی، منی کا، یمنا، جس کو رحم میں ٹپکایا جاتا تھا. ثم کان علقۃ، پھر وہ ایک جمع ہوا خون بن گیا. فخلق، تو اس نے اس کو پیدا کیا. فسوا، پھر اس کو سیدھا کر دیا، برابر کر دیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس کی مرد اور عورت کی دو قسمیں اللہ نے بنا دیں. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ وہ ذات جس نے ایک پانی سے قطرے سے پیدا کیا، کیا وہ اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر لے؟ بالکل بلا. آگے سورہ دہر ہے، مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى علی الانسان حین من الدہر، یقیناً انسان پر، یقیناً آیا ایک انسان پر ایسا وقت زمانے سے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا قابل ذکر چیز، یعنی وہ کچھ بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا. انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ، ایک ایسے نطفے سے، ایک پانی کے قطرے سے، امشاج، جو مخلوط تھا، ملا ہوا تھا. ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں ماں اور باپ دونوں کا، اس میں جو ہے وہ مل کے، ان کا پانی جو ہے مل کے وہ بچے کو پروڈیوس یعنی بچے کی پیدائش ہوتی ہے. نبتلیہ، ہم نے کیوں اس کو پیدا کیا؟ تاکہ ہم اس کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا اور دیکھنے والا. انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس کو رستہ دکھایا. اما شاکرا، اب چاہے تو وہ شکر کرنے والا بن جائے، اما کفورا، یا اب وہ ناشکرا بن جائے. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تیار کی ہیں. واغلالا، اور طوق تیار کی ہیں. وسعیرا، اور گرم آگ تیار کی. ان الابرار، یعنی اللہ نے صاف رستہ بتا دیا ہے، شکر گزاری کا رستہ بھی بتا دیا، اور اس طریقے سے کفر کا اور انکار کا رستہ بھی بتا دیا، ناشکری کا رستہ بھی بتا دیا. اب انسان کے اوپر ہے کہ اب انسان جو چوز کرتا ہے اپنے لیے وہ چوز کر لے. کافروں کے لیے اللہ نے زنجیریں، طوق اور گرم آگ تیار کی، دہکتی ہوئی آگ. ان الابرار، بے شک نیک بندے، یشربون من کأس، وہ پئیں گے پیالوں میں سے، کان مزاجھا، جس میں ایسا ڈرنک ہوگا کہ جس کی آمیزش ہوگی کافور کی، یعنی کافور کی ایک آمیزش ہوگی اس کے اندر. عین یشرب بها عباد اللہ، ایک چشمہ اس سے اللہ کے بندے پیتے ہیں یا پیتے ہوں گے. قیامت کے دن ایک ایسا چشمہ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کے بندے پیئیں گے اس سے پانی. یفجرونہا تفجیرا، اور وہ اتنا مزے کا ہوگا اور ان کو اتنا پسند آئے گا کہ وہ اس سے اپنے لیے نالیاں نکال لیں گے، یعنی اپنے گھروں کے لیے، اپنے محلات کے لیے وہاں سے رستے نکال کے کیا کریں گے، اس سے پانی لے جائیں گے. جس طریقے سے عام طور پہ کوئی نہر بہہ رہی ہوتی ہے تو کسان کیا کرتے ہیں، اس میں سے اپنی نالیاں بنا لیتے ہیں جو ان کے تک پانی لے جائے. یوفون بالنذر، وہ پوری کرتے ہیں. اب ان کی خصلتیں کیا ہیں، کوالٹیز کیا ہیں؟ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، جو اللہ سے وعدہ انہوں نے کیا ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس کی برائی بہت پھیلی ہوئی ہے، یعنی جو بہت پریشان کن دن ہوگا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی خاطر، مسکیناً محتاج کو، ویتیماً یتیم کو، واسیرا اور قیدی کو. انما نطعمکم، اور کہتے ہیں ہم تمہیں کھلاتے ہیں کس لیے؟ لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے. لا نرید منکم جزاء، نہ ہمیں تم سے کوئی جزا چاہیے، کوئی ریٹرن چاہیے، ولا شکورا، نہ شکریہ چاہیے. ہمارے ہاں بعض علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ یہ اخلاص کا ہائیسٹ فارم ہے کہ جب انسان کسی کی مدد کرے اور اسے کہے مجھے تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے، دعا بھی نہیں چاہیے. یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے کسی بھائی سے کہہ دے، اس کے ساتھ نیکی کرے اور کہے کہ یار بس میرے لیے دعا کر دینا، جس طرح آپ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ نے اس سے جزا تو لے لی، آپ نے اس سے دعا منگوا لی. کمال تو یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں گے یار مجھے تم سے نہ دعا چاہیے نہ شکریہ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اللہ کے لیے میں نے کیا. انا نخاف من ربنا، بے شک. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نہ کرے، انسان کر سکتا ہے، بالکل آپ دعا منگوا سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ جب انسان اس لیول پہ بے نیاز ہو جائے اور اتنا زیادہ اللہ پہ توکل ہو اس کا، اور اس لیول کا اخلاص ہو کہ پھر وہ اس چیز سے بھی مستغنی ہو جائے. انا نخاف من ربنا، بے شک ہم ڈرتے رہے اپنے رب کی طرف سے، یوما عبوسا قمطریرا، اس دن کا جو منہ بگاڑنے والا نہایت سخت دن ہے. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، بس اللہ نے اس دن کی برائی سے ان کو بچا لیا. ولقاہم نضرۃ، اور انہیں تازگی عطا کی، فریشنس عطا کی. وسرورا، اور دل کی خوشی عطا کی. وجزاہم بما صبروا، اور انہیں بدلہ دیا ان کے صبر کا.
کس صورت میں؟ جنتاً وحریرا، جنت اور ریشمی لباس کی صورت میں. متکئین فیہا علی الارائک، وہ اس میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا، اس میں نہ کوئی وہ گرمی پائیں گے، تیز گرمی پائیں گے. ولا زمہریرا، اور نہ وہ سردی کی شدت محسوس کریں گے. ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور ان پر اس کے سائے نزدیک ہو رہے ہوں گے. وذللت قطوفھا تذلیلا، اور اس کے گچھے جو پھل ہوں گے، اس کے گچھے جیسے انگوروں کا ذکر آیا، ان کے گچھے ان کے نزدیک کر دیے جائیں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان پر دور ہوگا چاندی کے برتنوں کا. چاندی کے برتن ہوں گے، اس کے ڈرنکس اس کے اندر ڈرنکس ہوں گے، ان کا دور ہوگا. وَأَكْوَابٍ، اور ایسے پیالے ہوں گے كَانَتْ قَوَارِيرَ، جو شیشے کے ہوں گے. اور وہ شیشہ کیسے ہوگا؟ قواریر من فضة، وہ چاندی کا شیشہ، یعنی وہ چاندی اتنی نفیس اور اتنی صاف ہوگی کہ وہ شیشے کی طرح صاف ہوگا. قدروها تقدیرا، ان کا مناسب اندازہ کیا ہوگا، یعنی اس کے اندر جو ڈرنکس ہوں گے وہ بڑی پرفیکٹ مقدار میں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے بعض اوقات وہ مارکیٹنگ کے اندر، اسٹریٹجی کے اندر ڈرنک اتنا ڈالتے ہیں کہ جس سے آپ کی چاہت، آپ کو مزہ بھی آئے لیکن وہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ آپ کا دل بھر جائے تاکہ آپ مزید لے سکیں. ایسا ہوتا ہے، یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے. لیکن وہ جو ڈرنک ہوگا اس کی اتنی پرفیکٹ مقدار ہوگی کہ وہ جب پیے گا بندہ کہے گا دیٹ واز سفیشینٹ، اور اتنا ہی مجھے پینا چاہیے تھا. اوبیسلی جب انسان زیادہ پی لیتا ہے، بہت زیادہ، تو انسان پھر اوبیسلی برا فیل کرتا ہے، پیٹ میں اس کو ذرا بھاری پن محسوس ہوتا ہے. اور اگر بالکل کم ہو تو انسان کی وہ پیاس یا پھر وہ لذت پوری نہیں ہے. وہ اتنا پرفیکٹ لیول پہ ہوگا اس کی مقدار کہ اس سے پیتے ساری جو انسان سیشیٹ ہو جائے گا. انفیکٹ یسقون فیہا کأسا، انہیں ان میں ایسا جام پلایا جائے گا، ایسا ڈرنک، کان مزاجھا، اس کی آمیزش ہوگی زنجبیلا، ادرک کی. عینا فیہا، یعنی اس میں ایک چشمہ ہوگا، تو سما سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل ہے. ویطوف علیہم، یعنی ایک چشمے کا نام وہاں پہ سلسبیل ہے. ویطوف علیہم ولدان، اور اس کے اندر طواف کریں گے ان کے ارد گرد، یعنی ان کے گرد دورہ لگائیں گے. ولدان، لڑکے، مخلدون، ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ بچے رہنے والے لڑکے، خوبصورت لڑکے جیسے موتیوں کی طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ ان کو سرو کریں گے. اذا رأیتہم حسبتہم، اگر تو ان کو دیکھ لے تو تجھے لگے گا لؤلؤا منثورا، کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. یعنی دور سے جب بندہ دیکھے گا اتنے خوبصورت وہ لڑکے ہوں گے کہ لگے گا جیسے موتی پھر رہے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تو دیکھے گا ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو وہاں جنت میں بڑی نعمت اور بہت بڑی سلطنتیں دیکھے گا. یعنی بڑی بڑی نعمتیں اور بڑی بڑی یعنی بادشاہتیں، بڑے وی آئی پی کلچر تو دیکھے گا. عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ، اب ان کے جسموں پر کپڑے کیسے ہوں گے؟ سندس خضر، سبز باریک ریشم. واستبرق، اور موٹا ریشم. وحلوا اساورا، اور انہیں کنگن پہنائے جائیں گے، زیور پہنائے جائیں گے، من فضة، چاندی کے. وسقاہم ربہم، اور ان کا رب ان کو پلائے گا شرابا طہورا، ایک پاکیزہ شراب، پاکیزہ ڈرنک. ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ تمہاری جزا ہے. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری جو محنت ہے مشکورہ، وہ قدر کی گئی ہے، اس کی وہ قبول کی گئی ہے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن تنزیلا، یعنی سٹیپس میں تدریجاً نازل کیا. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کی ہیں، یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ جو محنت کرنے والا ہے. رمضان بھی محنت کر رہے ہیں نا، ہم کوشش کر رہے ہیں. تو جس نے محنت نہیں کی تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جو محنت کرے، جسے دنیا میں واقعی اپنے یا جان ماری ہوگی نا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کی محنت کی اللہ تعالیٰ قدر کریں گے. فاصبر لحکم ربک، بس آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے. ولا تطع منهم آثما او کفورا، اور آپ بات نہ مانیں ان میں سے کسی گناہ گار کی اور ناشکرے کی. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور آپ اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرتے رہیے. ومن اللیل فاسجد لہ، اور رات کے کسی حصے میں آپ اس کو سجدہ کریں. وسبح لیلا طویلا، اور اس کی پاکیزگی بیان کریں، تسبیح بیان کریں رات کے بڑے حصے میں. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ لوگ دوست رکھتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں عاجلہ کو، وہی جلدی کو، دنیا کو. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں یہ زیادہ ٹائم نہیں، نہ اس پہ غور و فکر کرتے. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑ مضبوط کیے. واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، اور اب ہم جب چاہیں گے ان کی جگہ ان جیسے اور لوگ بدل کر لے آئیں گے.
یعنی ہم چاہیں تو ان کی جگہ اور لوگ بدل کر لے آئیں گے. ان هذه تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کر لے. وما تشاءون الا ان يشاء اللہ، اور تم نہیں چاہو گے اس کے سوا جو اللہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. يدخل من يشاء في رحمتہ، وہ جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا یا داخل کرتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالم اس کے لیے تیار کیا گیا ہے دردناک عذاب. ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا. آگے سورہ مرسلات ہے، یہ مکی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ہواؤں کی قسم کھائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے والذاریات ذروا میں یعنی سورہ زاریات کے اندر کھائی. والمرسلات عرفا، ہواؤں کی قسم جو دلوں کو خوش کرنے والی ہوائیں. فالعاصفات عصفا، پھر تیز چلنے والی ہواؤں کی قسم جو شدت سے چلتی ہیں، تیزی سے چلتی ہیں. والناشرات نشرا، بادل اٹھا کر لانے والی ہواؤں کی قسم جو پھیلانے والی ہیں، یعنی بادلوں کو اٹھا کر پھر پھیلا دیتی ہیں ان کی قسم. فالفارقات فرقا، پھر پھاڑنے والی ہواؤں کی قسم جو بانٹ کر پھاڑ دیتی ہیں، یعنی لے کے آتی ہیں اور اس کے بعد ان کو تقسیم کر کے پھاڑ دیتی ہیں. فالملقیات ذکرا، پھر وحی کو القاء کرنے والے فرشتوں کی قسم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی جو وحی کا القاء کرتے ہیں، ذکر کو یعنی قرآن مجید کو کیا کرتے ہیں، نبی تک پہنچاتے ہیں، ان کی قسم. عذرا او نذرا، کس لیے؟ عذر کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے. او نذرا، یا ڈرانے کے لیے. یہ وہی اللہ کیوں نازل کرتے ہیں؟ حجت قائم ہو جائے یا پھر ڈرائے. انما توعدون لواقع، بے شک جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ضرور ہونے والا ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا. فاذا النجوم طمست، پھر جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی ستاروں کی. واذا السماء فرجت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الجبال نصفت، اور جب پہاڑ اڑتے پھریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مار کے ریزہ ریزہ کر دیں گے، پھر وہ ہوا کی طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل ہوتے ہیں. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسول ایک وقت معین پر جمع کیے جائیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، ان کا معاملہ کس دن کے لیے روکے رکھا گیا تھا، کس دن کے لیے ان کا معاملہ کچھ دیر کے لیے روکا گیا تھا. لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا اور پچھلی امتوں کا معاملہ، حساب و کتاب کا معاملہ کس کے لیے روکا تھا؟ یعنی کس دن کے لیے روکا تھا؟ فیصلے کے دن کے لیے روکا تھا. وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا پتا یوم الفصل کیا، فیصلے کا دن کیا ہے؟ تو قیامت کا ایک نام یوم الفصل بھی ہے. ویل یومئذ للمکذبین، اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلے لوگوں کو؟ ثم نتبعهم الاخرین، پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے ہم چلاتے ہیں. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طریقے سے ہم مجرموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو بعد والوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، جو پیچھے چلتے ہیں ان کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، مراد نطفے سے پیدا نہیں کیا. فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پہ رکھا. وہ پانی کا نطفہ جو ہے وہ ماں کے رحم میں ایک محفوظ جگہ میں اس کو رکھا. الی قدر معلوم، ایک معین وقت تک کے لیے، ایک مختصر اور اسپیسیفک ٹائم تک کے لیے. فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ کیا. فنعم القادرون، تو ہم نے کتنا خوب، ہم پس کتنا خوب اندازہ کرنے والے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، پس تباہی ہے، اور تباہی ہے اس دن کس کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ کس کو سمیٹتی ہے؟ احیاء، زندوں کو، و امواتا، اور مردوں کو بھی. یعنی اس زمین کے اندر، اس زمین نے سب کو سمیٹا ہوا، زندوں کو بھی مردوں کو بھی، مردے بھی اس کے اندر ہیں، اور اس طریقے سے زمین بھی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی زمین سے سب کچھ نکالے. وجعلنا فیہا رواسیَ شامخات، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ رکھے ہیں. واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم تمہیں پلایا، اور ہم نے تمہیں پلایا اس میں پانی جو میٹھا پانی ہے، یعنی میٹھا پلا اور ہم نے تمہیں اس میں میٹھا پانی پلایا. ویل یومئذ للمکذبین، اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، حکم ہوگا تم چلو اس کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو. یعنی قیامت کے دن جو جھٹلانے والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ایک دھوئیں کے سائے کی طرف بھیجیں گے. وہ دھواں جو 3 طرف پھیلا ہوا ہوگا. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ وہ گہرا سایہ ہوگا اور نہ وہ تپش سے یا گرمی سے بچ سکیں گے. یعنی وہ ایسا سایہ نہیں ہوگا، جیسے دخان کے بارے میں پہلے بھی ذکر کیا، وہ ایسا ہوگا جس کے اندر کوئی گرمی سے بچاؤ نہیں ہوگا، بلکہ اس سائے کے اندر گرمی ہوگی اٹ سیلف. جیسے کہ اللہ معاف کرے، گرم آگ جو ہوتی ہے، آگ کے ارد گرد جو دھواں ہوتا ہے وہ انتہائی گرم اور انتہائی یعنی ناپسندیدہ ہوتا ہے. یعنی وہ کوئی راحت پسند یا جسے کہتے ہیں نا گرمی کو دور کرنے والا نہیں ہوتا. انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک انہا ترمی، وہ جہنم پھینکتی ہے، بشرر کالقصر، ایسے شعلے جو محل یا بڑے بڑے کاسل جتنے ہوتے ہیں.
سبحان اللہ، قیامت کے دن یہ جو جہنم ہوگی وہ کیا کرے گی؟ وہ شعلے پھینکے گی. کن کے اوپر؟ یہ جو مجرم ہوں گے، کفار ہوں گے، ان کے اوپر آگ کے شعلے برسیں گے. اور کس طرح کے ہوں گے؟ وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے لگے گا کوئی بہت بڑا محل اور بہت بڑا پیلس جو ہے نا وہ آ کے ان کے اوپر گر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے. کأنہ جمالۃ صفر، جیسا کہ وہ کوئی بڑے زرد اونٹ ہے، یعنی پیلے رنگ کے جو بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اس طرح کے بڑے بڑے وہ اونٹ آ کے ان کے اوپر گریں گے. مطلب مراد یہ شعلے ہوں گے، اس طرح کے ہوں گے. ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون، اس دن نہ وہ بول سکیں گے، بول نہیں سکیں گے. ولا یؤذن لهم، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی بولنے کی. فیعتذرون، کہ وہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی عذر پیش کر لیں، کوئی ایکسکیوز دے دیں. قیامت کے دن نہ ان کو بولنے کی اجازت ہوگی، نہ کوئی ایکسکیوز پیش کرنے کی اجازت ہوگی. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں جمع کیا اور پہلے لوگوں کو بھی جمع کیا. فإن كان لكم كيد فكيدون، پس اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چال چل لو. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ان المتقین، بے شک متقین، فی ظلال وعیون، سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، وفواکہ مما یشتہون، اور ایسے پھلوں میں ہوں گے، ایسے میووں میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے. جس طرح کا وہ چاہیں گے پھل، اس طرح کا پھل ان کو ملے گا وہاں پہ. کلوا واشربوا ہنیئا، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو. ہنیئا، خوشی سے، مزے سے. بما کنتم تعملون، اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں نیک لوگوں کو یا پھر احسان کرنے والوں کو. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کلوا وتمتعوا، کہا جائے گا کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو. قلیلا، تھوڑا سا. انکم مجرمون، بے شک تم ہی مجرم. دنیا میں ان سے کہا گیا ہے مجرموں کے لیے کہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے تم اٹھا لو، جو میکسیمم کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اس کے بعد ایٹ دی اینڈ تم ہی مجرم. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. واذا قیل لهم ارکعوا، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، لا یرکعون، وہ رکوع نہیں کرتے. ویل یومئذ للمکذبین، اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، تو اس کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے. تو یہاں پہ ہماری آیات کا جو ہے وہ یعنی ترجمہ مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.